جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں آپ لوگوں کے علم میں ہے، آپ لوگوں کو یہ باب مقاسمت الجد میں نے شروع کروایا تھا، اور باب مقاسمت الجد میں باب مقاسمت الجد میں یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو مفتابی قول ہے اس کے مطابق جد کے ساتھ اخوہ اور اخوات جو ہے وہ دونوں محجوب ہوتے ہیں، چاہے اخوہ اور اخوات خیفیہ ہو، چاہے عینیہ ہو، چاہے علیہ ہو، ٹھیک ہے، وہ محجوب ہوتے ہیں، ان کو کچھ حصہ نہیں ملتا، ٹھیک ہے جی۔ اور جہاں تک معاملہ ہے اخوا اور اخوات عینی اور علیہ، اخوا اخوات خیفیہ میں تو سب کا اتفاق ہے، جہاں تک معاملہ ہے اخوا اور اخوات عینی اور علیہ کا، تو اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اخوا اور اخوات عینیہ اور علیہ میں مفتابی قول امام صاحب کا ہے، ٹھیک ہے، مفتابی قول امام صاحب کا ہے، اور مفتابی قول کے مطابق جو ہے چاہے عینی ہو یا علی ہو یا خفی ہو، سب برابر ہے، جد کے ہوتے ہوئے کسی کو بھی وہ نہیں ملے گا، کسی کو بھی کچھ نہیں ملے گا، جد کی وجہ سے سب محروم ہوں، ٹھیک ہے جی۔ صرف اور صرف صاحبین ان کو حصہ دیتے ہیں، اور یاد رکھیں جو صاحبین کا قول ہے اس حوالے سے وہ غیر مفتابی قول ہے، اس پر فتویٰ نہیں ہے صاحبین کے قول پر، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اور امام صاحب کا قول تو میں نے آپ کو سمجھایا تھا، یہ گرین کر کے میں نے آپ کو لکھا ہے، یہ مثال میں نے لکھا ہے کہ اگر ایک جد آ جائے، ایک اختیانی ہو اور ایک اختیلی ہو، تو امام صاحب رحمۃ اللہ کے نزدیک تو جد عصبہ بن جائے گا، یہ بقیہ سب لوگ جو ہے وہ محجوب ہوں گے، یہ بات تو میں آپ کو اس دن بتا چکا ہوں کہ یہ سب محجوب ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے جو ساری بات ہوئی تھی کہ ہم صاحبین کے مذہب کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، صاحبین فرماتے ہیں کہ عینی اور علیہ کو حصہ ملے گا جد کے ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے اب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر اب آ جائے میت کا باپ اخوات عینیہ اور علیہ خیفیہ کے ساتھ، وہاں پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ جو بھی بہن بھائی ہے، عینی ہے، علی ہے، خیفی ہے، محروم ہوں گے، صرف جد میں صاحبین اختلاف کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میت کا جد موجود ہو تو اخوا اور اخوات عینی اور علیہ کو حصہ ملے گا۔ اب سیدھی سی بات یہ ہے کہ اخوا اور اخوات عینی اور علیہ کو جد کے ہوتے ہوئے حصہ دینا مقاسمت الجد کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ میں آپ کو جمعرات کو بھی سمجھا چکا ہوں، کچھ چیزیں میں بتا چکا ہوں، اور میں پھر دہراتا ہوں، تھوڑا سا نسبتاً پیچیدہ ہے آپ کے لیے لیکن مشکل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس سبق کے دو حصے ہیں، اس سبق کے دو حصے ہیں۔ سبق کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ کہ اگر ذوی الفروض موجود نہ ہو تو جد کو المقاسمہ اور ثلث میں سے افضل الامور دیں گے، المقاسمہ اور ثلث میں سے جو افضل ہے وہ جد کو دیں گے۔ اب آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو اس دن بتا چکا ہوں کہ اس کی ہم نے یہ مثال بنائی تھی، ہم ہمیشہ جب ذوی الفروض موجود نہ ہو جد کے ساتھ کوئی اور، تو وہاں پر ہم دو مسئلے بنائیں گے، ایک مسئلے میں جد کے ساتھ المقاسمہ والا عمل کریں گے، اور ایک میں ہم جد کے ساتھ ثلث والا عمل کریں گے، اور ہم نے اوپر پڑھا تھا اس صورت میں کہ دو کام کریں گے، مسئلہ بنائیں گے اور تقسیم کریں گے، دونوں کا طریقہ
عام طریقے سے ہٹ کریں۔ مقاسمے میں جد کو بائی والا حصہ دیں گے اور اخوہ اور اخوات عینیہ کو جو ان کا ذوی الفروز یا عصبہ ہونے کی وجہ سے حصہ بنتا ہے وہ دیں گے۔ اگر کچھ بچ گیا تو علیہ کو دیں گے ورنہ نہیں۔ اور اس ثلث میں ہم نے کہا مسئلہ 3 سے بنا کر جد کو ثلث دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھوڑا سا اس لیے پیچیدہ ہے کہ اس کا طریقہ عام نارمل طریقے سے تھوڑا سا ہٹ کرے۔ مثال میں کرواتا ہوں، اب آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ مثال ہے، ایک شخص انتقال کر گیا ہے اور رسا میں جد ہے، ایک اخت عینی ہے، 2 اخت علیہ۔ یاد رکھیں یہاں امام صاحب کا مذہب تو بہت سیدھا سادہ ہی، وہی جو اوپر آپ نے پڑھا کہ جد وارث ہو جائے گا، بقے موجود ہوں گے۔ صاحبین کا مذہب میں سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا یہاں تک جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ سمجھ آ بھی رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہاں تک جو باتیں کر رہا ہوں سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی 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 جی، ٹھیک ہے جی، الحمدللہ۔ اچھا صاحبین کا مذہب ذرا سمجھیے گا، یاد رکھیں صاحبین کے مذہب میں اب یہ مثال ہے، اس میں جد اور جد کے علاوہ اخوہ اور اخوات عینی اور علیہ کے ساتھ ذوی الفروز میں سے کوئی نہیں ہے۔ یہاں ہم نے 2 مسئلے بنا دیے۔ یہ پہلا مسئلہ المقاسمہ کے مطابق، اور دوسرا مسئلہ یہ بلیو کلر میں ہے ہمارے پاس ثلث کے مطابق۔ یہ دونوں مسئلے ہم کریں بنا کر پھر ہم کمپیئر کریں گے کہ دونوں میں کس کو جد مل رہا ہے، جد کو زیادہ مل رہا ہے۔ دونوں میں جس مسئلے میں جد کو زیادہ مل رہا ہو ہم اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں سب سے پہلے المقاسمہ کو۔ مقاسمے میں دیکھیں آپ کے پاس جد ہے، اخت عینی ہے، اخت علی ہے، اخت علی۔ یاد رکھیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مقاسمے میں جد کو بھائی والا حصہ دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب بھائی والا حصہ دیں گے تو گویا کہ ایک بھائی ہے اور 3 بہنیں ہیں۔ جب ایک بھائی اور 3 بہنیں آ جائے تو مسئلہ بنتا ہے 5 سے۔ تو ہم نے 5 سے مسئلہ بنا دیا، جد کو بھائی والا حصہ دے دیا۔ اب آگے ایک اخت عینی اور 2 اخت علی۔ آپ نے پڑھا تھا کہ اخوات عینیہ اور علیہ کو جو ذوی الفروز اور عصبہ ہونے کی وجہ سے حصہ بنتا ہے وہ دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں اخت عینی اکیلی ہے، اخت عینی جب اکیلی ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، نصف۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم 5 کا نصف 2.5 ان کو دے دیں، لیکن یاد رکھیں کہ میراث میں یہ جو کسر ہوتا ہے نا، 2.5 یہ چیزیں نہیں چلتی۔ اس لیے آپ نے یہ بھی ایک فائدہ پڑھا تھا کل کے سبق میں، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی مسئلے میں کسی وارث کو نصف یا ثلث مل رہا ہو اور مسئلے کے اندر نصف صحیح یا ثلث صحیح نہ ہو تو یہ نصف کی یا ثلث کے مخرج کو لے کر اصل مسئلہ جمی سے عام نظر۔ یہاں پر آپ دیکھیں ہم 5 کا نصف دے رہے ہیں اختینی کو، اور 5 کا ہمارے پاس صحیح نصف دستیاب نہیں ہے بلکہ کسر والا ہے، یہاں 0.5 اس میں آ رہا ہے، لہٰذا ہم نصف کے مخرج کو لے کر اصل مسئلہ جمی سے عام ضرب دی۔ نصف کا مخرج 2 ہے تو 2 کو ہم نے 5 میں ضرب دے دیا، تصحیح 10 سے آگئی، تمام سہام میں ضرب دے دیا، 2 دونے 4، 4 ادھر آ گیا، 2 کو 2.5 میں ملٹیپلائی کیا تو 5 آ گیا، اور 1 بچ گیا ان دونوں کے لیے، اختیلی 2 اختیلی کے لیے 1 بچ گیا، 1 ان کو دے دیا۔ لیکن 1 جب دونوں میں ڈیوائڈ کریں گے تب بھی کسر آ رہی ہے، لہٰذا ہم دوبارہ کسر کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ یہ 1 ہے اور 2 لوگ ہیں، تباین کی نسبت 2 کو لے کر اصل مسئلہ جمی سے عام میں ضرب دی۔ 2 کو آپ نے 10 میں ضرب دے دیا، تصحیح 20 سے آ گئی، 2 کو 2 میں ضرب دے دیے 2 کو 4 میں ضرب دے دیا 8، 2 کو 5 میں ضرب دے دیا 10، 2 کو 1 میں ضرب دے 2، تو کل مسئلہ بنا 20 سے 8 آ گیا جد کے پاس، 10 آ گیا اختینی کے پاس، 1 آ گیا اختیلی کے پاس۔ یہاں تک بات سمجھ آ رہی، ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے جی الحمدللہ۔ اگلی مثال کو اب دیکھیں، ہم نے کہا تھا کہ پہلے ہم نے مسئلہ بنانا ہے المقاسمہ کے مطابق، اب ہم نے یہی مسئلہ بنانا ہے لیکن جد کو ثلث والا حصہ دینا ہے، پھر ہم نے دونوں کو کمپیئر کرنا ہے۔ اسی مثال کو ہم نے کاپی کیا، میت ہے اور اسام جد 1 اخت عینی اور 2 اخت علی۔ اچھا اسی کو میں نے کاپی کیا، کوئی نئی مثال نہیں، وہی مثال ہے لیکن ہم ثلث کے مطابق اس کو حل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں
जद को जब आप सुलुस देंगे तो मसला 3 से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सुलुस का मखरज 3 है तो आपने 3 से मसला बना दिया। 3 से मसला बनाकर आपने 1 दे दिया जद को, 1 दे दिए जद को, क्योंकि आपने कहा था कि सुलुस में जद को सुलुस देंगे, 3 का सुलुस 1 के लिहाज 1 जद को मिल गया, ठीक है। उख्ती आइनी को निस्फ मिलता है, 3 का निस्फ है 1.5, 1.5, ठीक है। तो 1.5 जो है ये निस्फ सही नहीं है, निस्फ कसर वाला है, लिहाजा इस कसर को खत्म करने के लिए निस्फ के मखरज 2 को असल मसला जमी से हाँ में ज़रब दे तो मसला हल हो जाएगा। अच्छा, और अजीब बात यह है जब आप 3 में से 1 आपने यहाँ दे दिया, 1 पॉइंट यहाँ दे दिया, तो 0.5 यहाँ बच गया इनके लिए। तो यहाँ गरज कसर आ रही है, इसको दूर करने के लिए हमने निस्फ के मखरज को लेकर असल मसला जमी से हाँ में ज़रब दिया। निस्फ का मखरज 2 है, 2 को 3 में ज़रब दे दिया, तसी 6 हो गए। सिहा में ज़रब दिया 2 1 2, और 2 को 1.5 में 1.5 में 2 को मल्टीप्लाई किया 3, और 2 को मल्टीप्लाई किया हाफ में तो 1, तो मसला बन गया 6, 2 इधर 3 इधर 1 इधर, फिर ये 1 है और ये 2 लोग हैं, 2 बहनें हैं, उनको 1 मिल रहा है, तबाइन की निस्बत है 2 को असल मसला जमी से हमें ज़रब दे दिया, मसला हल हो गया। 2 को ज़रब दे 6 में तो 12, और आगे है जी 12, और आगे 2 2 4 2 3 6 2 1 2। तो इस तरीके से दोनों मिसालें हल हो गई। अब जब दोनों मिसालें हल हो गई, अब हमने दोनों में कंपैरिजन करना है, ठीक है जी। जी जी जी। अच्छा, अब देखें, यहां पर देखें आप, ये दोनों मिसालें जब बन गई तो अब हम इन दोनों मिसालों में कंपैरिजन करते हैं कि किस में जद को क्या मिल रहा है। याद रखें, पहली मिसाल में जद को मिल रहा है 20 में से 8, और दूसरी मिसाल में जद को मिल रहा है 12 में से 4। अब आप खुद बताएं, 20 में से 8 ज्यादा है या 12 में से 4 ज्यादा है? जी, 20 में से 8 ज्यादा है ना, ठीक है जी। जी जी जी, 8 ज्यादा है 20 में से बनिस्बत 12 में से 4 के, ठीक है जी। तो ये अब हमारे लिए, हमने जो कहा था ना कि अफजल अमरैन देंगे, तो अफजल अमरैन यहाँ पर अल मुकासमा अफजल है सुलुस के मुकाबले में, लिहाजा इस मिसाल में हम यहाँ अल मुकासमा पर अमल करेंगे बनिस्बत सुलुस, बनिस्बत सुलुस की। ये मिसाल किस किस को समझ आ गई आप में से, या किसको ये मिसाल समझ आ गई आप में से? जी, रोल नंबर 7 को समझ आ गई। अच्छा, रोल नंबर 4 को भी क्या समझ आ गई? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। रोल नंबर 3 क्लियर है ये मिसाल? हाँ, पहली मिसाल में 5 कहाँ से आ गया? याद रखिए, मैंने बताया था कि यहाँ देखिए मसला 5 से बना। क्यों 5 से बना? बिकॉज हम यहाँ पर हमारे पास है एक भाई और 3 बहनें, वन ब्रदर इन, ये जद जो है ये कायम मकाम है किसके जी? भाई के, ब्रदर के। तो एक ब्रदर है और 3 सिस्टर है, और जब 1 ब्रदर 3 सिस्टर हो तो मसला बनता है 5 से। मसला 5 से बन गया। 5 में से हमने दे दिया 2 एज अ ब्रदर इसको, जद को, और 5 का हाफ मिलेगा उख्तियनी को, क्योंकि उख्तियनी को हाफ मिलता है। जब हमने हाफ निकाला तो हाफ यहाँ सही नहीं निकल रहा था, कसर आ रहा था, 2.5 कसर आ रहा है। कसर को खत्म करने के लिए हमने उसूल बताया था कि जो हाफ है ना, हाफ, इसका मखरज निस्फ 2 है,
دو ہاف کے مگر دو کو لے کر آپ ملٹیپلائی کرو اصل مسئلہ اور جمی شیئرز میں، تو آپ نے 2 کو ملٹیپلائی کیا 5 میں 10 آ گیا، اور ادھر تمام شیئر میں ملٹیپلائی کیا 2 میں ملٹیپلائی کیا 4، 2 کو 2.5 میں ملٹیپلائی کیا تو 5، اور ادھر ہاف آ رہا تھا، ان دونوں کے لیے ہاف بچ رہا تھا، 2 کو ہاف میں ملٹیپلائی کیا تو 1 آ گیا، تو یہاں 10 آ گیا اوپر اور یہاں 4 5 1، پھر اس 1 کی کسر آ رہی تھی دو لوگوں میں، تصحیح کے تحت 2 کو دوبارہ ملٹیپلائی کیا 10 میں 20، 2 کو 4 میں 8، 2 کو 5 میں 10، 2 کو 1 میں 2، تو اس طریقے سے یہ ڈیوائڈ ہو گیا، یہ علم مقاسمہ کے مطابق کیا، پھر سیم ہم نے یہی چیز ثلث کے مطابق کی، دونوں میں فرق اور ڈفرینس یہ ہے کہ پہلے ہم نے پہلی مثال میں ان فرسٹ ایگزامپل we have considered the jad as a brother, and the second example we will not consider jad as a brother but the jad will get 1/3 اور مسئلہ بن جائے گا 3 سے، ٹھیک ہے 3 سے بنے گا کیونکہ یہاں ثلث والی صورتیں 1/3 ان کو مل گیا، ٹھیک ہے، پھر ہاف ملے گا 3 کا اختیانی کو، ہاف 1.5 ہے، دوبارہ کسر آ رہا ہے، لہٰذا ہاف کے مخرج کو لے کر اصل مسئلہ جمی سے عام ضرب کی۔ رول نمبر 3 کچھ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں یا جی الحمدللہ؟ تو ہم نے جب دونوں مثالیں بنا دی تو ہم پھر دونوں مثالوں کو کمپیئر کریں گے، ٹھیک ہے، we will compare the both example. In the first example the judge has got 8 out of 20, and the second example judge has got 4 out of 12, and if you compare 8 out of 20 and 4 out of 12, you will know that 8 out of 20 is more than 4 out of 12. That's why the judge will get 10 out of 20, because we have studied that whenever we make two example in muqasama, we will see in which example jad will get more than. تو جس مثال میں جد کو زیادہ مل رہا ہو وہاں پر ہم جد کو زیادہ شیئر دیں گے، کلیئر ہے جی؟ جی 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 اچھا جی، اگلی مثال کی طرف ہم آتے ہیں۔ اچھا یہ مثال تو ہو گئی، ایک اور مثال یہاں ہم نے دی ہے، یہ وہ مثال ہے، سیم بات ہے لیکن یہاں پر ہم نے وہ مثال ہے کہ جہاں پہلا مسئلہ بنایا ثلث کے مطابق، دوسرا مسئلہ بنایا مقاسمہ کے مطابق، یہاں بھی ہم کمپیریزن کریں گے اور کمپیریزن کے نتیجے میں جو افضل ہوگا وہ جد کو دیں گے۔ یاد رکھیں یہ صاحبین کا قول ہم پڑھ رہے ہیں، غیر مفتابی، ہم وہاں سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کتاب سمجھنے کے لیے، ورنہ پریکٹیکل میں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ امام صاحب کے قول پر فتویٰ ہے اور اس میں سیدھا سیدھا آپ نے جد کے ساتھ سب کو محروم کرنا، ٹھیک ہے۔ بہرحال ان مثالوں کو ذرا دیکھیں، ایک مثال آپ کے سامنے ہے، اس مثال میں دیکھیں ایک جد ہے اور 3 اخیانی ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس میں سب سے پہلے ثلث کے مطابق بناتے ہیں، ثلث میں مسئلہ 3 سے بنا دیے، ایک جد کو دے دیا اور 3 اخیانی عصب ہے 2 ان کو دے دی، تو 2 جب 3 لوگوں میں ڈیوائڈ کریں گے کسر آ رہی ہے، تو 3 کو 3 میں ضرب دیا تصحیح 9 سے آ گئی، اور 3 کو پھر شیئر میں ضرب 3 گن 3 اور 3 دونے 6، تو کل تصحیح 9 سے آ گئی، اور 6 مل گیا 3 بھائیوں کو اور 3 مل گیا جد کو، یہ ہے ثلث والی صورت۔ جبکہ جد والی صورت میں جد یہ بقیہ بھائیوں کی طرح ہے، اس لیے گویا کہ یہاں کل 4 بھائی ہے، 4 بردرز، دیٹس وائی دا مسئلہ ول بی، مسئلہ ہو جائے گا 4 سے، 4 میں سے ہر ایک کو 1 1 دیں گے۔ اب آپ کمپیریزن کریں 3 آؤٹ آف 9 اینڈ 1 آؤٹ آف 4، اس میں کون سا زیادہ ہے؟ تو 3 آؤٹ آف 9 از مور دین 1 آؤٹ آف 4، دیٹس وائی یہاں ثلث پر عمل کریں گے، اور ثلث کو ہم یہاں یہ کہیں گے کہ جد کو 9 میں سے 3 ملے گا، بجائے کہ ہم ان 4 میں سے 1 دے دیں، ٹھیک ہے جی۔
کلیئر ہے جی؟ یہ مثال، یہ تو بہت آسان مثال ہے دوسری جی، دوسری مثال تو بہت سمپل سی مثال جی جی جی۔ اچھا یہ تو پہلا پارٹ تھا، اب ہم آتے ہیں اس سبق کے سیکنڈ پارٹ پر۔ سیکنڈ پارٹ میں یہ بات تھی، یہ بات جو میں نے یہاں لکھی، بلکہ میں اس کو آپ کی آسانی کے لیے نیچے پیج میں کر دیتا ہوں۔ سیکنڈ پارٹ میں ہم نے یہ پڑھا تھا، یہ اس کو میں یہ کلر دیتا ہوں، یہ والا کلر آپ کی آسانی کے لیے۔ یاد رکھیں یہ وہ صورت ہے جہاں جد کے ساتھ اخوہ اور اخوات اہلیہ کے علاوہ ذوی الفروض بھی ہو۔ یہاں پر بھی سیم پروسیس ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بس صرف ایک چیز کا اضافہ ہے، وہ یہ ہے کہ اوپر ہم دو چیزیں بناتے تھے، دو مثالیں، اوپر ہم دو مثالیں بناتے تھے، یہاں پر ہم تین مثالیں بنائیں گے۔ ایک المقاسمہ کی، مقاسمہ کا مطلب جد کو بھائی سمجھنا ہے، بھائی فرض کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ثلث ما بقیہ کی، اور تیسرا سدس کی۔ تینوں مثالوں کے بنانے کے بعد ہم نے کمپیئر کرنا ہے، جس صورت میں جد کو زیادہ مل رہا ہے وہ ہم نے جد کو دینا ہے جی، کہ ہم نے بھی یہاں دو کام کرنے، مسئلہ بنانا اور تقسیم کرنا۔ مسئلہ تینوں میں ذوی الفروض کے فرض سے بنائے، تقسیم کا طریقہ یہ ہوگا کہ المقاسمہ میں ذوی الفروض کو ان کا حصہ دینے کے بعد جد کو بائی والا حصہ دیا جائے گا، جبکہ اخوہ اور اخوات کی حالت پہلے معلوم ہے، اور ثلث میں جد کو ثلث ما بقیہ ملے گا، اور سدس والی صورت میں جد کو سدس دیا جائے گا، ٹھیک ہے جی 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 جی۔ یہاں تک بات، اب ان مثالوں کو ذرا دیکھیں بات سمجھ آ جائے گی، مثالوں کو ذرا دیکھیں تو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ دیکھیں، ان مثالوں کو ذرا دیکھیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ ایک مثال ہے جس کو ہم نے تین کلر میں ڈیوائڈ کیا، تین طریقے سے کیا۔ مثال ایک ہے، مثال یہ ہے کہ ایک جد زوج ہے، جد اور اخ عینی ہے، زوج ہے، جد اور اخ عینی ہے، یہ مثال ہے۔ اس مثال کو ہم تین طریقے سے کریں گے، پھر جا کر معلوم ہوگا جد کو کیا مل رہا ہے۔ پہلی صورت میں آپ دیکھیں، زوج کو ملتا ہے نصف، تو نصف کے مخرج دو سے مسئلہ بنا دیا، دو کا نصف ہم نے جد کو دے دیا، سوری زوج کو، ایک شوہر کو ہاف ملتا ہے نا، خاتون انتقال کر گئی، شوہر کو ہاف مل گیا، جو دوسرا ہاف ہے وہ خاتون کا ایک جد ہے اور ایک اخی عینی ہے۔ تو المقاسمہ میں جد کو بائی سمجھتے ہیں، تو دوسرا ون ان کو دے دیا، اور کسر آ رہی کیونکہ دو بائی اور ون مل رہا ہے، لہٰذا دو کو دو میں ضرب دیے، تصحیح چار سے آ گئی، دو اکن دو اور دو اکن دو، تو کل مسئلہ بن گیا چار سے، زوج کو ملا 2، جد کو ملا 1 اور اخینی کو ملا 1، ٹھیک ہے۔ اسی مثال میں ہم نے ثلث ما بقیہ کے طرز پہ کیا، یہاں پر بھی ہم نے مسئلہ بنا دیا، زوج کے مخرج نصف مل رہا ہے دو سے، دو کا ہاف 1 ان کو دے دیا، اور یہاں پر زیاد رکھے جد کو ثلث ما بقیہ دیں گے، تو دو میں جب آپ نے 1 ان کو دے دیے، پیچھے 1 بچا، 1 کا ثلث ما بقیہ، 1 کا ثلث نکالیں گے تو کسر آ رہی ہے، لہٰذا ہم نے کیا کیا، جد کو جو ثلث مل رہا ہے، ثلث کے مخرج 3 کو لے کر اصل مسئلہ جمیع سے ہمیں ضرب دے دی، تو جب آپ نے 3 کو ضرب دے دی، 2 میں تو یہ آ گیا 6، 6 میں سے 3 مل گئے زوج کو، پیچھے 3 بچا، اس 3 کا ثلث سے 1 جد کو دے دیا، اور اخین عصب ہے اس کے لیے 2 بچ گئے، 2 اس کو دے دیا، ثلث ما بقیہ والی صورت، ٹھیک ہے۔ جبکہ سدس والی صورت میں ہم نے سیدھا سیدھا زوج کا جو مخرج ہے نصف، اس سے مسئلہ بنا دیا، 2 میں سے 1 ان کو دے دیا، اب 2 کا سدس نہیں ہے، 2 کا سدس ہمارے پاس صحیح نہیں طور پہ نہیں نکل رہا، لہٰذا سدس کے مخرج 6 کو لے کر اصل مسئلہ جمیع سے ہمیں ضرب دے دیا، 6 کو 2 میں ضرب دے دیا، یہ آ گیا 12، اور 6 کن 6، اور 12 کا سدس دیں گے جد کو، 12 کا سدس 2 ہے وہ یہاں دے دیا، پیچھے اخینی کے لیے 4 بچا، تو 6 آگے زوج کا 2، جد کا 4 اخینی۔ اب ان تمام مثالوں میں دیکھیں، تینوں مثال میں آپ کمپیئر کریں جد کو کس مثال میں زیادہ مل رہا ہے۔ پہلی مثال میں 4 میں سے جد کو 1 مل رہا ہے، 25% مل رہا ہے،
دوسری مثال میں جد کو 6 میں سے 1 مل رہا ہے 16.6%. تیسری مثال میں بھی جد کو 12 میں سے 2 مل رہا ہے 16.6. اب تینوں مثالوں میں سب سے زیادہ ہائیسٹ مل رہا ہے یہاں پہلی مثال میں 25%. لہٰذا یا المقاسمہ پر عمل کرے. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ کلیئر ہے جی؟ جی if Jad is like brother, why does not he get same as a brother Aini? نہیں کہاں پر نہیں ہم نے اس کو یہاں پر آپ کہنا چاہ رہے یہاں پر تو دونوں عصب ہے سیم ہے یہاں صرف پہلی مثال میں only in the Muqasma we will consider Jad as a brother. لاسٹ میں بردر نہیں بنے گا جد لاسٹ میں جد will get 1/6 سدس ملے گا صرف پہلی مثال میں بائی فرض کریں. تو الحمدللہ یہ مقاسمہ کی مثالیں آپ کی ہو گئی ہے. اس کی عربی عبارت میں کل کروا دوں گا جی انشاءاللہ. اس کی عربی ٹیکسٹ پھر آپ کا لاسٹ سبق ہو جائے گا اس مناسخہ جو کہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے. تو کل اس کی عربی عبارت میں کرواتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلو جی ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم.